بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج آزاد کشمیر کے کشیدہ حالات کی بنیاد پر آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ آزاد کشمیر میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک عوامی تحریک کا آج سے کوئی 4 ماہ قبل انتہائی اقدام کی بنیاد پر اپنے بنیادی مطالبات رکھے، جس کی بنیاد پر وہ حکومت پاکستان بھی اس میں انوالو ہوئی، حکومت آزاد کشمیر بھی بیچ میں بیٹھی، لیکن وہ مطالبات ماننے کے بعد حکومت پاکستان بھی ان پر پورا نہ اتر سکی، جس کے نتیجے میں 9 جون کی ڈیڈ لائن تھی اور اس پر 30 مئی کو ان کے مذاکرات بھی ہوئے لیکن وہ ناکام ہوئے۔ لوگ جیک کے زیر اہتمام میرپور سے چلنا شروع ہوئے اور یہ قافلے جب چلنا شروع ہوئے تو اس میں مختلف جگہوں پر انسانی جانوں کا نقصان بھی ہوا، لیکن میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ اس عوامی تحریک سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے یا اس عوامی تحریک سے پاکستان مسلم لیگ کو کیا نقصان تھا، یہ اور چیپٹر ہے۔ اس میں بعد میں کل یا پرسوں اپنی پریس کانفرنس میں بات کروں گا، لیکن جو موجودہ آزاد کشمیر کے انتہائی کشیدہ حالات ہیں، خون بہہ رہا ہے اور ایک جنگ کا سامان ہے، ساری سروسز بند ہیں، لوگوں کی کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ آزاد کشمیر میں نہیں جا رہی ہیں، لوگ مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ جیک نے دھرنا دے رکھا ہے، آج بھی راولہ کوٹ میں جو ہے وہ 2 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے قبل بھی فورسز کے لوگ بھی ان کو بھی نقصان پہنچا اور سول سائٹ سے بھی لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی تحریک آزادی کشمیر میں قربانیاں ہیں، یہ وہ پونچھ ہے، وہ کشمیر ہے جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے ساتھ ہلاک کی تحریک کا اعلان کیا تھا۔ تو آج یہ کیوں حالات پیدا کیے جا رہے ہیں؟ آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا دفاعی احسار ہے اور بالخصوص پونچھ راولہ کوٹ جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، وہاں کے لوگوں کی قربانیاں ہیں، وہاں کے لوگوں کی قربانیوں کو ریکگنائز کرنا چاہیے، وہاں اس طرح کے مشکل حالات پیدا نہ کیے جائیں جس سے کہ مزید کشیدگی بڑھے۔ وہاں مزید کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہے جو کسی کو ادراک نہیں ہے۔ یہاں سیاست اب نہیں رہی ہے، یہاں لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے اور مشکلات ہیں۔ اس وقت 20 لاکھ ہمارا اوورسیز جو کمیونٹی ہے وہ پریشانی میں ہے اور مشکلات میں ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہمارے سامنے بیٹھا ہے، ہم کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں، ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں، لیکن آج جو سلسلہ جو نظام وہاں قائم ہے اس میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بڑے لوگوں کو سیاست سے ہٹ کے، اختلافات سے ہٹ کے پاکستان کی سوچنی چاہیے، کشمیریوں کی سوچنی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس موقع پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ کشمیر میں خون بہہ رہا ہے، وہاں مقابلہ شروع ہو گیا ہے، اس مقابلے سے باہر آنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر میری تجویز ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود اچکزئی صاحب کی سربراہی میں پاکستان کے جو الیکٹڈ نمائندے ذمہ دار لوگ ان کی ایک کمیٹی بنے جو جیک سے بات کرے اور کہ ایک کنکریٹ قسم کے معاہدے ہوں، بات چیت ہو، وہ بھی عوام کی بات کرتے ہیں۔ پورا آزاد کشمیر یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک عوامی جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ پوری عوام آزاد کشمیر کی وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ کوئی وہاں تمام پارٹیاں ہیں، جتنی بھی آزاد کشمیر کی پارٹیاں ہیں وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک پارٹی وہاں نہیں ہے۔ آج مقدمات لوگوں پر بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں، لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھروں کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، لوگوں کے کاروبار مجمد کیے جا رہے ہیں اور یہ غلط میسج آ رہا ہے۔ میری درخواست ہے، میری اپیل ہے حکومت پاکستان سے
اور صدر پاکستان سے کہ وہ مداخلت کریں اور اس خون خرابے سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو بچائیں، اور ایک ایسی ذمہ دار کمیٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھیجی جائے جو جیک سے بات کرے، ان کے نمائندوں سے بات کرے اور اس مسئلے کا فوری حل نکالا جائے، ورنہ کل یہ بات اگر ہاتھ سے نکل گئی تو پھر ایک اور ایشو کشمیر کا بھی دنیا کے منظرنامے پر آئے گا، جس سے بھارت خدا نخواستہ اگر فائدہ اٹھائے تو ہم وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے کہ پاکستان کسی مشکل میں پڑے اور ہم سیاست کریں۔ ایسی سیاست پر ہم لعنت بھیجتے ہیں جس سیاست میں جو کہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو، پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرتی ہو، کشمیر کے مفاد میں نہ ہو، کشمیریوں کے مفاد میں نہ ہو۔ کشمیری بنیادی حق اپنا حق مانگتے ہیں، اگر وہ اپنا حق مانگتے ہیں تو اس پر توجہ دی جائے۔ جو آزاد کشمیر خون سے لالہزار بنا ہوا ہے اور دشمن ہمارا تماشا دیکھ رہا ہے، خدا را اس تماشے سے جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، آخر کار بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمیٹی، پاورفل کمیٹی ہونی چاہیے جو بات چیت کرے اور اس مسئلے کا حل نکالے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پیارے پاکستانیوں، آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری شہرت کشمیر، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ راولا کوٹ میں، کوٹلی میں کس طرح سے نہتے لوگوں کو شہید کیا گیا، ان پر ڈائریکٹ گولیاں چلائی گئی، لیکن تب بھی وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ آج بھی وہ لوگ جمعہ غفیر کی اس میں وہ وہاں پر موجود ہیں اور اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ آپ کو پکار رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور ہم ایک ہیں، اور ہمیں آج اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا۔ جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک ہم مقابلہ نہیں کریں گے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ کشمیر سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ کس طرح کشمیر کے لوگ نہتے ہونے کے باوجود اپنے حقوق کی جنگ کتنی اعلیٰ ظرفی سے اور کتنی دلیری اور کتنی بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا پہاڑ آج بھی چٹان کی طرح کھڑا ہے، اور پہاڑیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اپنے ملک کے لیے وہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جس طرح کا رویہ روا رکھا جا رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ آپ سے کیا چاہ رہے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے حقوق کی بات کر رہی ہے، تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ کشمیر کے لیے سب آواز بلند کریں، کیونکہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور اگر کشمیر کے لوگوں کو کچھ ہو جاتا ہے، کشمیر میں کچھ ہوتا ہے، کوئی زیادتی ہوتی ہے، تو اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ کشمیر زندہ باد، پاکستان کا آئندہ باد۔ عمران خان زندہ باد۔